جہاں تک رہن کا معاملہ ہے، آج کل رہن کے معاملے میں بھی مسلمان افراط و تفریط میں مبتلا ہے. میں مجبور، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، میرا یہ گھر رہن کے طور پر تم رکھ لو. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ اس مجبور کو دے دیتے ہیں، اس کے گھر کو رہن میں رکھ لیتے ہیں، پھر اس کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں اور اس سے جو کچھ کرایہ آتا ہے خود استعمال کرتے ہیں. یہ ناجائز ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس سلسلے میں اگر وہ حدیث دیکھ لیں تو بات کچھ صاف ہو جائے گی. حدیث اس طرح ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزہر یرکب اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب اذا کان مرہونا وعلى الركب الذي ويشرب وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. رواه الترمذی کی کتاب البیوع. حضرت امام ترمذی اس کو بیوع کے چیپٹر ہی میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ کے اوپر چڑھا جائے گا جب وہ رہن رکھی ہوئی ہو، جانور کا دودھ پیا جائے گا جب وہ رہن رکھا ہوا ہو، اور جو سواری کر رہا ہے، جو پی رہا ہے، اس کا خرچہ اس کے اوپر ہے. غور کیجئے، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 روپیہ مجھے دے دو، میرا یہ اونٹ رکھ لو، اونٹنی رکھ لو. اب 1000 روپیہ دے کر کے وہ اونٹنی رکھ لیتا ہے. اب اونٹنی کے اوپر وہ سواری کر رہا ہے، اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے یہ رہن میں رکھی ہوئی ہے، اب جو آدمی اس کے اوپر سواری کرے گا وہ اس کا چارہ دے گا، چارہ کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کرے گا. اسی طریقے سے اگر اس کا دودھ پی رہا ہے، سواری کر رہا ہے تو اس کا خرچہ دے رہا ہے، اس کا چارہ دے رہا ہے، اور اگر دودھ پی رہا ہے تو اس کو چارہ دے رہا ہے. تو اتنا انتفاع کر سکتا ہے. ایسے ہی گھر کو اگر قیاس کر لیا جائے تو بات تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے. میں محتاط طریقے پر بول رہا ہوں کہ گھر اگر آپ نے رہن کسی کے پاس رکھ دیا ہے 1 لاکھ روپیہ لے کر کے، تو اگر آدمی خود اس میں رہتا ہے تو جب رہے گا تو صاف صفائی کرے گا، اس کی مینٹیننگ کرے گا، اور جب پیسہ وہ واپس کرے گا تو شیء مرہون کو اسی کیفیت کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا جس کیفیت کے ساتھ راہن نے آپ کے پاس رہن رکھا تھا. ظاہر ہے کہ اگر آپ اسے 3 سال بند رکھیں گے شیء مرہون کو تو 3 سال کے اندر تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، چوہے اس گھر کو خراب کر ڈالیں گے. اسی طریقے سے اندر جالے اور پلاسٹر، بارش کی وجہ سے اور بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری خرابیاں اس گھر کے اندر پیدا ہو جائیں گی. لہذا اگر رہن پر لینے والا اگر اس گھر کے اندر رہتا ہے اور صاف صفائی کرتا ہے، پوری احتیاط برتتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب اس گھر کو واپس کروں گا تو پہلی کیفیت کے ساتھ واپس کروں گا، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کا جواز ملتا ہے. لیکن اگر اس گھر کو کرائے پر چڑھا دے اور کرایہ حاصل کر کے کھائے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بعض علماء کا خیال ہے، اور بعض علماء کہتے نہیں، اراضی مرہونہ سے قطعاً انتفاع جائز نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ گھر آپ نے دے دیا رہن کے اوپر اور 1 لاکھ روپیہ لے لیا ہے، یہ سیکورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے، نہ کہ استعمال کے لیے. سیکورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے، سیکورٹی کے لیے اس وجہ سے کہ اگر میں آپ کا 1 لاکھ روپیہ نہ دے پاؤں تو یہ جو سیکورٹی کے طور پر میرا مکان آپ کے پاس سے بیچ کر آپ اپنا پیسہ لے لیں، صرف اس لیے ہے، نہ کہ انتفاع کے لیے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اراضی مرہونہ سے انتفاع جائز نہیں ہے. لیکن اگر مینٹیننگ کا معاملہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کم سے کم اس کے اندر رہنے کی ایک راہ کھل جاتی ہے اگر اس حدیث کے اوپر اس کو قیاس کیا جائے تو. اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھر کا کرایہ متعین کر دے کہ یہ گھر کتنے تک کرایہ حاصل کر سکتا ہے.
اگر 500 روپیہ کرایہ مل سکتا ہے اس گھر کا تو اس گھر میں وہ رہے اور گھر کی صفائی ستھرائی کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو مائنس کر سکتا ہے، بقیہ رہن کے اندر وہ کٹتا رہے گا۔ اگر یہ شکل ہو تو تسلیم کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اراضی مرہونہ کے تعلق سے گفتگو تھی۔